ربیع الاول شریف، جس مقدس مہینے کی 12ویں تاریخ کی صبح کو امام الانبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے، اور پوری دنیا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے قصیدے اور حضور کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ساری دنیا کو سامنے رکھی جاتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تعلق سے میں چند باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں۔ پہلی بات یہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے شہر مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی نجات کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، جہنم کے انگاروں سے بچانے کے لیے، جنت کی شاہراہ کے اوپر لا کر کے کھڑا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ اور نبیوں کا آنا کس لیے ہوا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی بات مانی جائے اور ان کے پیچھے چلا جائے، اور ان کی اطاعت ہی کے اندر بندے کی کامیابی و کامرانی ہے۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی کیا شان عطا فرمائی ہیں۔ عام انسان کے حالات الگ ہیں اور رسولان اذان کے حالات الگ ہیں۔ عام انسان اور رسول کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا رسول بنا کر کے بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوت، طاقت، اختیار، اقتدار عطا فرما کر کے بھیجتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ایک ہمارا یہ ہاتھ ہے اور ایک نبی کا ہاتھ ہے، دونوں ہاتھوں میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہ ہم یہ ہاتھ اگر پتھر کے اوپر رکھیں یہ پتھر پتھر ہی رہتا ہے، اور اسی ہاتھ کو ہم لکڑی پہ رکھیں تو لکڑی لکڑی ہی رہتی ہے، اور دنیا کی کسی چیز کے اوپر ہم اپنا ہاتھ رکھیں اس چیز کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اور ایک ہاتھ ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو قرآن کہتا ہے کہ یہی لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے کے بعد لوہا لوہا نہیں رہتا تھا، یہ موم بن جاتا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس سے جو چاہتے تھے وہ اوزار بنا دیتے تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دیکھیں، جیسے یہ ہوا ہے، یہ میری اور آپ کی بات تو نہیں مانتی۔ ہم کتنی گفتگو کریں، ہوا سے تیز ہو جائے تو یہ تیز ہونے والی نہیں، آہستہ ہو جائے تو یہ آہستہ ہونے والی نہیں۔ ہم اگر اسے کہیں کہ ٹھنڈی ہو جائے تو یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی، ہم اگر اسے کہیں تو گرم ہو جائے تو گرم نہیں ہوگی، ہم اگر اسے کہیں کہ یہاں سے وہاں لے کر کے مجھے ساتھ لے کر کے چل، تو ایسا بھی ہوا میرا اور آپ کا حکم تو نہیں مانتی۔ لیکن یہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کا جو تخت قرآن کہتا ہے اس تخت کے اوپر وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، اور ان کی ساری جو حکومت کی مشنری ہوتی ہے سارے کے سارے لوگ وہاں پہ موجود، اور آپ اسی تخت کے اوپر جلوہ بار ہو کر کے اس تخت کو حکم دیتے تھے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے کسی بر اعظم پہ اگر وہ جانا چاہے کہ وہی تخت اس ہوا کے دوش کے اوپر سوار ہو کر کے دوسری جگہ چلا جایا کرتا تھا۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، اسی طریقے سے یہ آسمان کا سورج، آسمان کا چاند، یہ سورج اور چاند میری اور آپ کی بات تو نہیں مانتا۔ مکہ معظمہ کا شہر ہے، حبیب یمنی یمن سے آئے، اور بڑے بڑے جتنے بھی سردار تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، حبیب یمنی آپ یمن سے آئے ہیں، یہاں ہماری برادری کا ایک بندہ ہے، نام اس کا محمد ہے، اور باتیں وہ ہمارے مشن اور ہمارے دین کے خلاف کرتا ہے، لہٰذا آپ ان کے ساتھ کوئی گفتگو کریں۔ انہوں نے کہا کوئی باتیں گفتگو ہوگی لیکن رات کے عمل میں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے۔ جبل ابو قبیس، آپ دارالسلام سے باہر نکلیے، اور بالکل خانہ کعبہ کے گیٹ کے سامنے ایک پہاڑی تھی جبل ابو قبیس، اس پہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوئے، قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، حبیب یمنی بھی آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی،
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے عمل میں پہنچے۔ حبیب یمنی نے یہ کہا کہ یہ لوگ آپ کے تعلق سے الگ قسم کا تاثر رکھتے ہیں، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے، کوئی ساحر اور جادوگر کہتا ہے۔ اب حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جادو کا اثر ایک دائرے میں ہوتا ہے، اس دائرے کے باہر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ جادوگر ہوئے بھی تو زمین پہ تو اثر ہوگا، آسمان پہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ چاند چمک رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو صرف 2 سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جب 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلا سوال تو یہ تھا دیکھ لو، اور دنیا نے دیکھا جو بھی اس وقت جاگ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد چاند آپس میں مل گیا۔ کا دوسرا سوال کا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں دوسرا سوال کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا اس کی نظر دل پہ ہوگی، اور میرے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ کا نبی بخوبی اسے جانتا ہے، لہذا آپ خود بتائیں کہ میرے دل میں دوسرا سوال کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں، بتاؤں؟ کہا حضور بتائیے۔ کہا تیری ایک بیٹی ہے یمن کے اندر جو بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، اٹھ نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی، اپائج بھی ہے، نابینا بھی ہے اور بہری بھی ہے، اور تیری خواہش ہے کہ وہ بیٹی ٹھیک ہو جائے، جا اللہ کے حکم سے وہ بیٹی تیری اچھی ہو گئی ہے۔ رات کا وقت تھا، اتنا کہنا تھا تو کہا، او قریش والو سنو، حبیب یمنی نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں جن کی نظر دلوں کے اوپر بھی ہے اور جن کی حکومت چاند کے اوپر بھی ہے، لہذا بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ ان کا کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو۔ اور سب سے پہلے اپنا ہاتھ حبیب یمنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا اور کلمہ پڑھ کر کے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ حضرات گرامی، اب پوری روایت سن لیجئے، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ حبیب یمنی بڑی شوق اور ذوق کے ساتھ مکہ معظمہ سے اپنے گھر کی طرف گئے۔ رات کو گھر پہنچے یمن میں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خوبصورت لڑکی آئے، دروازہ کھولا، کہا بیٹی تو کون؟ کہا وہی جس کو آپ اپاہج چھوڑ کر کے گئے تھے، وہی بیٹی ہوں۔ کہا تو ٹھیک کیسے ہو گئی؟ کہا رات کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی، اتنے میں خواب دیکھا، ایک حسین چہرے والا آیا، وہ حسین کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں حسین تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تیرے باپ حبیب یمنی کو مکہ معظمہ کے اندر کلمہ پڑھا کر کے دامن اسلام سے وابستہ کر رہے ہیں، بیٹا تو بھی کلمہ پڑھ۔ کہہ رہے میں نے جو ہی کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن و جمال اور صحت و سلامتی عطا فرمائی۔ یہ ہے کیا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولان اعظام کو اس لیے بھیجا کہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہ ہوائیں رسولوں کی فرما بردار ہیں، یہ خلائیں رسولوں کی فرما بردار ہیں، اور یہ درخت رسولوں کے فرما بردار ہیں۔ آپ چلے جائیے شہر مکہ کے اندر، وہاں ایک مسجد شجرہ بنی ہے، مسجد جن روڈ کے پار، اور ایک طرف مسجد شجرہ ہے، دوسری طرف مسجد جن ہے، جنت مالا کے بالکل قریب۔ اس مسجد کا نام مسجد شجرہ کیوں ہے؟ اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ کھڑے تھے، ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا کہ حضور والا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ کیا؟ کہ یہ جو سامنے والا درخت ہے نا، آپ اس کو اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جا تو جا، اور جا کر کے اس کھجور کے درخت کو کہہ دے تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ اب یہ گیا اور جا کر کے اس نے کہا کہ تجھے اللہ کا نبی بلا رہے ہیں، تو وہ درخت وہاں سے چل کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہے کہ رسولان اعظام کو اس لیے بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ ان کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہ درخت بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی فرمانبرداری اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت مولا علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اور بڑی شاندار آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ حضرت مولا علی پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے جو کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے، جو درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ سامنے پتھر نظر آ رہا ہے، یہ پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک شخص آیا، اور ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، یہ عربی میں اسے ذب کہتے ہیں، اردو میں اسے گوہ کہتے ہیں، اور ہمارے لوگ اب بھی نہیں سمجھے، یہ جس کو ہماری زبان میں غالباً کاس کرو کہتے ہیں، اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو عرب کے لوگ اس کو بڑے شوق سے اب بھی کھاتے ہیں، حالانکہ مکروہ ہے کھانا تو، لیکن ہے ان کا ایک مزاج، سانڈے سے کی طرح ہوتا ہے، ایک جانور تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص آیا اور وہ پکڑ کر کے اس کو آپ نے بیگ میں رکھ کر کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جانور آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اگر یہ کلمہ پڑھے گا تو میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔ اب ایک دیہاتی آدمی سیدھا سادہ، اب اس نے جو ہی وہ تھیلا اپنا کھولا اور وہ جانور باہر نکلا، تو جو ہی وہ گو باہر نکلی تو نکلتے ہی وہ پکارنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اس گواہ بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایک چرواہا تھا، اور صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے آ کر کے اس کے اوپر حملہ کر دیا بکریوں پہ۔ چروایا گیا، اس نے ڈنڈے ونڈے سے اس کو بھگا دیا۔ اب جیسے ہی بھگایا تو بھیڑیا ہوتا ہے، یہ ایک پتھر کے اوپر کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے گفتگو کی۔ گفتگو یہ تھی کہ اس بکری کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق بنایا تھا، اور میں نے حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا، اور تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا۔ اس نے جیسے یہ سنا تو سنتے ہی فوراً کہنے لگا یہ بھیڑیا جنگلی جانور، یہ عربی فصیح عربی کے اندر گفتگو کرتا ہے۔ تو اس بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے میں عجیب تر بات بتاؤں؟ وہ چرواہا کہنے لگا اس سے عجیب بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ شہر مکہ کے اندر چلے جا، آخری نبی شہر مکہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور انہوں نے اعلان نبوت بھی کیا ہے۔ اب یہ آدمی بڑا پریشان ہوا، فوراً وہاں سے کہا کہ اب میں جاؤں کیسے؟ کہا تو چلا جا، تجھے آتے جاتے 3 دن لگیں گے، اور 3 دن تک تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ یہ جنگلی جانور کہہ رہا ہے، جا حضور کی بارگاہ میں، اور یہ صحیح بخاری آپ کو میں یہ ان کی حفاظت میں کروں گا۔ اب یہ بھی کیا بندہ تھا، ساری اپنی بکریاں بھیڑیے کے حوالے کی اور خود حضور کی بارگاہ میں آیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کے اس نے کلمہ پڑھا، دامن اسلام سے وابستہ ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے بتا دیا کہ تو اپنی ساری کی ساری بکریاں بھیڑیے کے حوالے کر کے آیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے؟ کہا جا، تیری کسی بکری کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد پھر اس نے خود اپنی ایک بکری نکال کر کے بھیڑیے کے حوالے کی کہ جا، اب یہ تیرا رزق ہے، تو لے کر کے جا، تو نے 3 دن تک یہاں پہ خدمت کی ہے۔ تو اب ایک بھیڑیا بھی جانتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں، ایک ذب بھی جانتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کیا ہے، ایک درخت بھی جانتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور ان کی شان کیا ہے، پتھر بھی جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ان کی عظمت کیا ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، یکے بعد دیگرے بہت سے انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور انبیاء کرام کی اطاعت، انبیاء کی فرما برداری، انبیاء کا حکم ماننا، انبیاء کی تابعداری، یہ کائنات کی ہر چیز نے کی ہے، سورج نے کی ہے، چاند نے کی ہے،
اور ہواؤں نے کی ہے، خلاؤں نے کی ہے، سمندر نے کی ہے، دریا نے کی ہے، پتھر نے کی ہے، درختوں نے کی ہے۔ اب اس کے اوپر اگر میں روایتیں سب پہ سناتا رہوں تو بہت ٹائم گزر جائے گا، لیکن اتنی بات آپ یاد رکھیں، ہر چیز نے نبی پاک علیہ السلام کی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری اور ان کی اتباع اور ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کی ہے۔